غم کی بارش نے بھی تیرے نقش کو دھویا نہیں، تو نے مجھ کو کھو دیا میں نے تجھے کھویا نہیں۔ نیند کا ہلکا گلابی سا خمار آنکھوں میں تھا، نیند کا ہلکا گلابی سا خمار آنکھوں میں تھا، یوں لگا جیسے وہ شب کو دیر تک سویا نہیں۔ ہر طرف دیوار ادھر، ہر طرف دیوار ادھر اور ان میں آنکھوں کے ہجوم، کہہ سکے جو دل کی حالت وہ لبے گویا نہیں، کہہ سکے جو دل کی حالت وہ لبے گویا نہیں۔ جرم آدم نے کیا اور نسل آدم کو سزا، جرم آدم نے کیا اور نسل آدم کو سزا، کاٹتا ہوں زندگی بھر میں نے جو بویا نہیں۔ جانتا ہوں ایک شخص میں بھی منیر، جانتا ہوں ایک شخص میں بھی منیر، غم سے پتھر ہو گیا، غم سے پتھر ہو گیا لیکن کبھی رویا نہیں۔ چینل سود دل پر ہارون خان کا سلام پہنچے۔ آپ کے کمنٹس کا اور چینل کو لائک کرنے کے لیے میں بہت ممنون ہوں۔ پچھلی کچھ ویڈیوز میں ہم نے علامہ اقبال سے اپنے اس سلسلے کو شروع کیا۔ آج میں ایک بہت ہی پاکستان کے مقبول اردو اور پنجابی شاعر کا کلام آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں گا۔ امید ہے آپ پہلے کی طرح اس کو بھی پسند کریں گے۔ وہ شاعر بہت ہی مقبول، اپنے انداز میں ڈیفرنٹ، بالکل انوکھے نرالے، ان کا جو طرز سخن ہے وہ بالکل ہی مختلف ہے۔ میرے مراد ہمارے پاکستان کے بہت ہی مقبول شاعر منیر نیازی سے ہے۔ آپ 9 اپریل 1928 کو مشرقی پنجاب کے ایک شہر خانپور، انڈیا، جبکہ اس وقت تک پاکستان اور ہندوستان ایک ملک تھے، وہاں پیدا ہوئے۔ بعد میں آپ پاکستان سیٹل ہو گئے۔ شروع میں ساہیوال، جس کو ہم پہلے منٹ گمرے کے نام سے بھی جانتے ہیں، وہاں پہ کچھ عرصہ رہائش پذیر ہوئے اور وہیں پر ہی انہوں نے ایک ادبی رسالے کا مطلب ہے چھوٹا ایک میگزین ویکلی نکالا، اس کا نام آپ نے 7 رنگ رکھا۔ بعد میں لاہور منتقل ہو گئے اور یہاں پر انہوں نے کافی عرصہ تک اپنی شاعری کا جادو جگایا۔ آپ نے بہت سی نظمیں، بے شمار غزلیں اور بہت سے فلمی گیت بھی لکھے جو کہ بہت ہی مقبول ہوئے، فلموں میں بھی آئے ہیں اور ویسے بھی بکس میں، مشاعروں میں بھی آپ، اور آپ اپنی طرز کے بالکل ڈیفرنٹ، اپنی دھن میں رہنے والے شخص تھے۔ آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ چلتی پھرتی شاعری تھے۔ آپ عام طور پہ لاہور میں چہل قدمی کے لیے باہر نکلتے تھے تو لوگ آپ سے اپنی محبت کا اظہار کرتے تھے، اور جب کبھی مشاعرے میں بھی حصہ لیتے تھے تو ان کا جو ہے کہ وہ ان کا جو تخیل ہے وہ اپنے تخیل سے ہی باتیں کرتے تھے۔ وہ لگتا ہے ایسے تھا، سامعین کی طرف توجہ تو دیتے تھے لیکن وہ جو اپنے خیالات کی تصویر اور امیجنیشن لے کے اس سے ہی وہ بات کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ان کا سفر، عام طور پہ شاعر کا سفر معلوم سے نامعلوم کی طرف، what we know and what we wanted to know۔ آپ کا بھی یہی تھا۔ آپ جو ہے شاعر ہجوم میں رہ کے، معاشرے میں رہ کے آبزرو کرتا ہے، مشاہدہ اس کو کہتے ہیں، اور اس سے پھر الگ ہو کے تنہائی میں اس کے اوپر بھی سوچتا ہے، پھر ان کی جو شاعری ہے اس طریقے سے سامنے آتی ہے۔ ان کا ایک شعر ہے، یعنی وہ دنیا کی ینگ رنگی سے، مطلب روٹین سے وہ اکتا جاتے ہیں، تو ایک دفعہ وہ کہتے ہیں کہ عادت ہی بنا لی ہے تم نے تو منیر اپنی، جس شہر میں رہنا اکتائے ہوئے رہنا۔ اور پھر ان کے اپنا ایک انداز بالکل ڈیفرنٹ تھا۔ عام طور پہ شاعر جب بات کرتے ہیں تو دوست سے یا محبوب سے ملنے کی بات ہوتی ہے، یہاں ان کے ایک میں بعد میں پیش کروں گا کہ وہ ایک بالکل ہی ڈینائل کی انہوں نے نظم لکھی اور وہ بہت مقبول ہوئی کہ محبت اب نہیں ہوگی۔ یہ بالکل ہی میرے لیے
ایک ڈفرینٹ تجربہ ہے اور آپ کو میں پیش بھی کروں گا. آپ کے زندگی میں مشکل وقت یقیناً ہر کسی کے زندگی میں بھی آتے ہیں. آپ نے بھی دیکھا کیونکہ مائیگریشن رہی، پھر لاہور، ساہیوال سے لاہور، پھر یہاں پہ جب رہے تو اپنا ایک مقام بنانے کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے. اور یقیناً ایک وقت زندگی میں ان کے ایسا بھی آیا، آپ نے مختلف انٹرویو میں بتایا بھی تھا کہ بھوک اور گھر ان کا بہت بڑا مسئلہ تھا. آپ جس کمرے میں رہتے تھے اس میں دروازہ نہیں تھا، یہ بڑی ہی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں تلسماتی دروازہ، اور آپ کے کمرے میں کھڑکی سے گزر کے جانا پڑتا تھا. اینڈ پھر اس کے بعد اسی رہائش میں گاہ میں رہے، لیکن انہوں نے اس کو چینج نہیں کیا، ویسے ہی رہنے دیا. اور پوچھا کہ بھئی آپ نے اس کو کیوں نہیں چینج کیا، تو کہنے لگے کہ اس میں ایک تھرل ہے. تو اس قسم کی ان کی شخصیت تھی. ہمیشہ سفید جو لباس ہے وہ زیب تن کیے رکھتے تھے، شلوار قمیض، اور بے ساختہ بولتے تھے اور بہت ہی منفرد انداز میں وہ بولتے تھے. ان کی ایک میں آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں، ایک ان کا کلام ہے: غم کی بارش نے بھی تیرے نقش کو دھویا نہیں. اتنی اس میں مجھے تشریح کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، سادہ الفاظ ہیں، لیکن وہی جو تخیل ہے شاعر کا. یعنی آپ دیکھیں کہ پہلی لائن میں غم کی بارش، ہم اصل میں اپنے آپ کو بنا لیتے ہیں اس چیز کے لیے تیار کہ خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، زندگی میں خوشیاں ہیں لیکن غم بھی ہیں، چینج ہوتے رہتے ہیں. دن ہے، رات ہے، سورج ہے تو چاند ہے، ستارے، آسمان، ایک ایک چیز ایک جگہ پر نہیں رہتی ہے. لیکن یہاں انہوں نے استعمال کیا غم کی بارش، یعنی کہ لامتناہی، نہ ختم ہونے والا سلسلہ. اور پھر اس کو انہوں نے کس طریقے سے بیان کیا. اور آپ یہ بھی خیال کیجئے کہ جو پہلا شعر ہوتا ہے اور جو آخری شعر ہوتا ہے وہ ان کا بہت ہی مقطع جسے کہتے ہیں، اس میں وہ تمام باتوں کا نچوڑ جو ہے نا وہ بیان کر دیتے ہیں. تو اس کے چھ شعر ہیں. غم کی بارش نے بھی تیرے نقش کو دھویا نہیں، تو نے مجھ کو کھو دیا، میں نے تجھے کھویا نہیں. نیند کا ہلکا گلابی سا خمار آنکھوں میں تھا، نیند کا ہلکا گلابی سا خمار آنکھوں میں تھا، یوں لگا جیسے وہ شب کو دیر تک سویا نہیں. ہر طرف دیوار و در اور ان میں آنکھوں کے ہجوم، ہر طرف دیوار و در اور ان میں آنکھوں کے ہجوم، کہہ سکے جو دل کی حالت وہ لبے گویا نہیں. یہ بہت زبردست شعر ہے. ان کا یہ شاعر کا خیال ہے: جرم آدم نے کیا اور نسل آدم کو سزا، جرم آدم نے کیا اور نسل آدم کو سزا، کاٹتا ہوں زندگی بھر میں نے جو بویا نہیں. اور آخری شعر بہت زبردست ہے، انہوں نے لکھا: جانتا ہوں ایک شخص میں بھی منیر، جانتا ہوں ایک شخص میں بھی منیر، غم سے پتھر ہو گیا لیکن کبھی رویا نہیں. تو یہ مجھے آج کے لیے میں نے آپ کے لیے انتخاب کیا تھا، امید ہے آپ کو پسند آئے گا. تو میں نے ابھی آپ کو ابتدائیے میں بھی کہا تھا کہ محبت اب نہیں ہوگی، یعنی ڈینائل، یہ ایسی شاعری مجھے کہیں نہیں ملی. اور ہماری شاعری میں، اردو شاعری میں آنکھیں، ہوا، غم، بارش، اس کا جو ہے استعمال بہت ہے یہاں پر. اور آنکھوں کے لیے بہت ہی استعمال ہوا ہے، اور اس میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. بعض شاعر یہی کہتے ہیں کہ آنکھیں کچھ کہہ دیتی ہیں، چشم حیران بھی کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں آنکھیں ستاروں کی طرح چمکتی ہیں، باتیں کرتی ہیں. تو اس میں انہوں نے 4 لائنوں کی یہ ہے، لیکن بہت کمال کیا ہے. میں آپ کے لیے پیش کرتا ہوں: ستارے جو چمکتے ہیں کسی کی چشم حیران میں، ستارے جو چمکتے ہیں کسی کی چشم حیران میں، ملاقاتیں جو ہوتی ہیں جمال ابر باراں میں، یہ ناآباد وقتوں میں دل ناشاد میں ہوں گے، محبت اب نہیں ہوگی یہ کچھ دن بعد میں ہوگی،
گزر جائیں گے جب یہ دن، یہ ان کی یاد میں ہوگی، محبت اب نہیں ہوگی، یہ کچھ دن بعد میں ہوگی۔ ناظرین تھینک یو ویری مچ، اپنے کمنٹس دیجیے اور آپ کے کمنٹس کے بیس پہ ہم اس کو آگے بڑھائیں گے اپنے سلسلے کو، اور اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان ہارون خان کو اجازت دیجیے، اور نیکسٹ ویڈیو تک انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔